حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ان کی دور خلافت میں ایک نوجوان مسجد نبوی میں تہجد کے وقت آتا اور عشاء کی نماز تک مسجد میں عبادت کرتا رہتا تھا۔ آپ اس سے بہت متاثر تھے، آپ اس پر بڑا رشک آتا کہ ایک نوجوان ہے کہ تہجد کے وقت مسجد میں آتا ہے اور عشاء پڑھ کے چلا جاتا ہے، اور رات کے وقت بھی گھر جاتا ہے تو صرف والدین کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بہت متاثر تھے، لیکن ہوا یوں کہ جب رات عشاء کے وقت عبادت کر کے سارا دن وہاں سے جاتا تو راستے میں ایک کافرہ عورت اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی، کئی عرصے تک رجوع کرتی رہی، لیکن ایک دن شیطان اس نوجوان پر غالب آ گیا۔ وہ نوجوان اس کافرہ عورت کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے دہلیز پر پہنچا، اسے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سارا دن عبادت کرتا، مسجد میں رہتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا تو اس کے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت ذہن میں آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا یہ مفہوم اس کے ذہن میں آیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جب شیطان ان کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور خبردار ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ آیت بار بار آنے لگی اور سوچنے لگا، اس کے ذہن میں جب یہ آیت بار بار آنے لگی تو کب کب آنے لگا اور اس کو اللہ کا خوف طاری ہو گیا، وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس عورت نے کافرہ نے دیکھا کہ اس کی دہلیز پر یہ پڑا ہوا ہے، کوئی گزرے گا تو دیکھے گا کہ یہ کیوں بے ہوش پڑا ہے، اس نے اپنی قمیص کو لیا اور دور ان کے علاقے میں پھینک آئی۔ والد پریشان کہ آج ان کا بیٹا سارا دن عبادت کر کے گھر نہیں آیا، ان کی خدمت کرنے نہیں آیا۔ باہر گئے تو دیکھا ان کا بیٹا بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ آیت قرآنی سوچ سوچ کر اپنے ذہن میں جب آ رہی تھی، اس کا ذہن میں تصور کر کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ گھر لے کر آئے، کافی دیر تک بے ہوش رہا، اور جب وہ اس کو ہوش سے واپس آیا تو والد نے پوچھا، ہے بیٹا پہلے تو سارا دن عبادت کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے آ جاتا تھا، لیکن آج تو نہیں آیا، آج تو بے ہوش پڑا ہوا تھا، ماجرا کیا ہے؟ وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا، ابھی تک اس پر وہی کیفیت تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے والد نے بار بار اصرار کیا تو اس نے جواب دیا کہ اے والد محترم، یوں ماجرا پیش آیا کہ شیطان نے مجھے ٹھیس پہنچائی، لیکن جب شیطان نے مجھے ٹھیس پہنچائی میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن مجید میں وہ آیت کو بار بار اپنے ذہن میں سوچا تو میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا۔ جب وہ والد نے سنا یہ واقعہ تو والد نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو بیٹے نے وہی آیت دوبارہ دہرائی، جیسے ہی اس آیت کو دہرایا اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی بے ہوش ہوا اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ راتوں رات والد نے کفن دفن کیا، ان کو دفنا دیا، نماز جنازہ ہو گئی۔ جب صبح کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ نوجوان جو سارا دن عبادت کیا کرتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنا بھی دیا گیا، گھر پہنچے، والد کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ان سے ماجرا پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح واقعہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے رات کو، تاکہ میں رات کو آتا خود نماز جنازہ پڑھتا، میں خود اس کا نماز جنازہ پڑھتا۔ تو والد نے کہا کہ ہم آپ کو رات کے وقت کیسے تکلیف دیتے، کیا پتا آپ آرام کر رہے ہوتے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب قبر پر لے گئے تو حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، انہوں نے تو رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہوا تھا، رسول اللہ کی حدیثیں یاد تھی، قرآن مجید یاد تھا، تو کہنے لگے نوجوان سے جو قبر کے اندر موجود تھا، مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جب عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ کا جز پڑھا تو قبر سے اس نوجوان